اللہ پر یقین ایک کامل رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم کی تدبیر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ رب کائنات پروردگار عالم ہمارے لیے جو کچھ کرتا ہے، ہمیں بسا اوقات لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، مگر رب کائنات کی تدبیر، پروردگار عالم کی تدبیر ہماری سوچ سے بہتر ہے۔ کیسے؟ ایسے ہی اور ایک واقعہ ہے، ایک عورت تھی تو اس کے شوہر کا انتقال پرملال ہو گیا، اور اس کے شوہر نے ورثہ میں صرف 3 دینار چھوڑے تھے، 3 درہم چھوڑے تھے، اونلی 3 درہم اس دور کے حساب سے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں نصیب کرے گا ہم اپنے اسی سے ہم گزارا کریں گے۔ اس عورت نے کیا کیا کہ اس 3 درہم سے اون خرید کر لے آئی، اون خرید کر لائی، اور اس سے کوئی چیزیں، اس زمانے میں جو چیزیں تیار ہوتی تھی ان چیزوں کو تیار کیا، بازار میں جا کر کے بیچا۔ جب بازار میں بیچا تو اس سے 5 درہم وصول ہوئے۔ 2 درہم سے انہوں نے گھر کے کھانے کا سامان خریدا، اور 3 درہم سے پھر سے اون خرید کر کے لیتے آئی۔ جیسا ایک بزنس مین کرتا ہے نا، جو پروفٹ ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے اسی سے کچھ بچاتا ہے، پھر گھر کا خرچہ بھی چلاتا ہے، ویسے اس نے کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، روزانہ کا یہی معمول تھا، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عورت بازار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، بازار سے کھانے پینے کا سامان اور اون لے کر کے آ رہی تھی۔ آئی، گھر میں رکھ دی، اور بچوں کے لیے انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کیا، ایک پرندہ آیا اور اس کے اون کو اپنے پاؤں سے اس طرح کر کے، جسے پرندہ پکڑتا پکڑا اور اڑا کر کے وہ پرندہ لے گیا۔ اب حضرات گرامی، اس کی جمع پونجی یہی تھی، ان کے گھر کا خرچہ چلانے کا انتظام یہی تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو اس کی تو دنیا اجڑ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ عورت رونے لگی، لیکن رونے سے کیا ہوتا؟ اس دور میں داؤد طائی کا یہ دور چل رہا تھا۔ وہ عورت روتے بلکتے تڑپتے داؤد طائی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور جاتے ہی غصے میں جھنجھلاتے ہوئے کہا، اے داؤد طائی، بتائیے کیا اللہ رحم دل نہیں ہے؟ تو داؤد طائی نے کہا، ایسا کیا ہوا؟ پروردگار عالم رحیم الرحمان ہے، غفور الرحیم ہے، اس سے بڑا دیالو کوئی نہیں ہے، تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تو اس عورت نے اپنے گھر کا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، اب ہم کیا کریں گے؟ حضرات گرامی، اس موڑ پر تسلی دینے کے لیے کوئی جملہ ہی نہیں ہوتا انسان کے پاس کہ واقعی میں اس کے ساتھ ایسا کیا، مطلب کس طرح ہو گیا کہ یہ عورت اب کیا کرے گی؟ تو داؤد طائی ان کو تسلی دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی۔ جب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ 10 اجنبی آدمی کھڑا ہے۔ انہوں نے آنے کی وجہ پوچھی، آنے کا مقصد دریافت کیا، تو آنے والے نے بتایا کہ داؤد طائی، ہم لوگ یہاں کے لیے اجنبی آدمی ہیں، ہم لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے، جس کشتی میں ہم لوگ سوار تھے اچانک اس کشتی میں سوراخ ہو گیا، اور سمندر کے بیچ میں ہم لوگ تھے، پانی اندر آنے لگا۔ تو حضرات گرامی، پانی جب تک، کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے تو وہ لوگ جو اس میں سوار ہے وہ صحیح سلامت ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو سب کے لیے موت ہے۔ 3 لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا اور پانی اندر آنے لگا، ہمیں تو ہماری موت نظر آنے لگی کہ یہاں پر ہمیں کون ہے ہماری ہیلپ کرے گا، ہمیں کون مدد کرے گا، یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت، ایسی گھڑی میں جب ہماری آنکھوں کے سامنے موت گردش کر رہی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے سے التجا کر رہے تھے کہ اب کیسے بچیں گے، ہم میں سے ہر شخص نے کہا کہ یا اللہ، اگر تو نے بچا لیا، اگر ہم لوگ اس سمندر سے بچ کے نکل گئے،
تو ہم میں یہاں پر 10 آدمی سوار ہے، ہم لوگ 10 آدمی 1,000 روپیہ صدقہ کریں گے۔ حضرات گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہے اور دعا سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہے اور دعا کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، تو ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ نجات دے دے، یہاں سے ہم لوگوں کی جان بچا لے۔ اگر ہم لوگ یہاں سے بچ کے نکل گئے تو ہم لوگ 1,000 روپیہ صدقہ کریں گے۔ یہ کہا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ داؤد طائی سے داؤد طائی، ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اچانک ایک اون کا گولا ہمارے کشتی میں گرا کر چلا گیا، ہم نے فوراً اس اون سے سوراخ کو بند کر دیا اور ہماری جان بچ گئی۔ ہم لوگ ساحل پہ اترے، اترنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کا معتبر آدمی کون ہے، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ داؤد طائی ہے، تو اسی لیے ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ دیکھیے 10,000 دینار ہمارے ساتھ ہے، یہ اس کے جو مستحق ہوں گے، جو اس کے لائق لوگ ہوں گے، آپ اس کو تقسیم کر دیجئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جناب داؤد طائی ان 10 درہم کو لے کے اس عورت کے پاس پہنچے اور اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، خاتون یہ بتاؤ، اب تم بتاؤ کہ میرا پروردگار عالم رحم دل ہے کہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب اس عورت نے اپنے ہاتھ میں یہ روپیے دیکھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، گویا کہ ان کے جسم کا ہر حصہ، ان کے جسم کا ہر ٹکڑا، ان کے جسم کا ہر بال خدا کے شکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہماری تدبیر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہمارے سوچ سے بہتر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کس طرح سے مدد کی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے سامنے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوئی، مگر پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں ان کی کس طرح سے مدد کی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، پروردگار عالم کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا پروردگار عالم فرماتا ہے، میرے بندے جو میری نعمت پا کر کے میرا شکر ادا کرتا ہے تو ہم اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔